رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت بندوں کی مغفرت کے بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم روزے رکھ رہے ہیں، لیکن روزہ کامل وہ ہوتا ہے جو آنکھ کا بھی ہو، زبان کا بھی ہو، کان کا بھی ہو، کھانے پینے کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن باقی تمام اعضاء کا بھی روزہ ہو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنتیں 4 لوگوں کے مشتاق ہے، ایک صائم رمضان کا روزے رکھنے والا، وقاری قرآن کی تلاوت کرنے والا، وحافظ اللسان زبان کے حفاظت کرنے والا، ومطعم الجیران پڑوسیوں کو کھانا کھلانے والا۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ حافظ اللسان ہے، زبان کی حفاظت۔ یہ زبان ایسی ہے کہ اس کا غلط استعمال انسان کو بہت آسانی سے جہنم میں لے جاتا ہے، اور اس کا صحیح استعمال بہت کم لوگوں کو نصیب ہے، بہت تھوڑے ہوں گے، ورنہ اکثر و بیشتر دیندار ہو یا بے دین، تمام لوگ ہی زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ جو بے دین ہیں، بے حیا ہیں، وہ بے حیائی میں استعمال کر رہے ہیں، اور جو دیندار ہیں وہ غیبت میں، چغلی میں اور ادھر ادھر کی غیر ضروری باتوں میں اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہم نے روزہ رکھا ہے تو کوشش ہمت کر کے اس ایک مہینے ہم رشتہ داروں سے باتیں بھی کم کر دیں، بس ضرورت کے علاوہ کوئی بات نہ ہو۔ حضرت داؤد برکاتہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا زبان کی حفاظت سے متعلق۔ جب حضرت داؤد برکاتہ یونیورسٹی میں ہوتے تھے اور ہاسٹل میں رہتے تھے، تو 3 یا 4 لوگ کمرے میں 7 روم میٹ ہوا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کئی دن تک کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی، ایک کمرے میں رہتے ہیں، ایک سبجیکٹ پڑھنے والے ہیں، ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، کئی دن تک کہیں کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ تو بتایا کہ ہماری ہر چیز طے ہوتی تھی کہ اتنے بجے آنا ہے، چابی اس کے پاس ہوگی، لانڈری کے لیے کپڑے اس کو دینے ہیں، کھانا یہ لائے گا، ایک سیٹنگ ہم کر لیا کرتے تھے اور ساری سیٹنگ ہو جاتی تھی کس نے کیا کرنا ہے۔ تو کئی دن تک صرف السلام علیکم اور وعلیکم السلام، یہ اس طرح بس جو بالکل ہی ابتدائی درجے کی چند سی گفتگو ہیں، بس یہ ہوا کرتی تھی، اس کے علاوہ بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ سب کو معلوم ہوتا تھا میری ڈیوٹی کیا ہے، میں نے ڈیوٹی کو نبھانا ہے، اللہ خیر سلام۔ تو رمضان نہیں، یونیورسٹی کی لائف ایسے گزاری حضرت جی نے، اللہ نے کیسی برکتیں عطا فرمائی آج کہ آج زبان مبارک سے جو نکلتا ہے حضرت کی، وہ ساری دنیا میں لوگ اس کو محبت اور عقیدت سے سنتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی زبان کی حفاظت کر لیں تو اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ آ جائیں۔ حدیث مبارکہ من صمت نجا، جو چپ رہا نجات پا گیا۔ جو زیادہ بولے گا یقیناً اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی، جو کم بولے گا اس کی غلطیاں بھی کم ہوں گی۔ اسی طرح بتایا گیا کہ ایسی بات نہ بولو کہ بعد میں تمہیں اس پہ شرمندگی ہو، معافیاں مانگنی پڑیں۔ تو زبان کی حفاظت ہم رمضان کے اندر خاص طور سے کریں، اللہ سے مانگیں، اے اللہ مجھے زبان کی حفاظت عطا فرما۔ اور زبان سے نکلے ہوئے بول کی اللہ کیا کتنی قدر و قیمت ہے، اللہ اکبر، بہت زیادہ۔ ایک 100 سال کا کافر ہے، کلمہ پڑھ لے تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ مسلمان۔ حالانکہ اس نے کوئی ایکسرسائز تو نہیں کی، کوئی پہاڑ پہ تو نہیں چڑھا، بس اتنا بات کی کہ اس نے زبان سے اقرار کر لیا دل کے یقین کے ساتھ۔ اچھا 2 نامحرم ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی منع، بات کرنا بھی منع، چھونا تو بہت ہی منع، لیکن اگر یہ دونوں زبان سے گواہوں کے سامنے یہ کہہ دیں میں نے قبول کیا تو نکاح ہو جاتا ہے، ہر چیز جائز ہو گئی۔ تو کیا کرنا پڑا؟ صرف زبان کا بول، اور تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی پہاڑ تو نہیں چڑھے۔ اور یہی دونوں اتنے جو میاں بیوی قریب ہو گئے، اگر خاوند کے ایک لفظ جو ہے 3 دفعہ بول دے تو دوبارہ نامحرم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا کرنا پڑا؟ یہ زبان کا بول۔ تو اللہ کے یہاں اتنی اہمیت ہے مسلمان کے زبان کے بول کی۔ اسی اہمیت کے پیش نظر تو یہاں دائیں اور بائیں 2 فرشتے نامزد کر دیے گئے کہ جو میرے مومن بندے کی زبان سے لکھ لے فوراً لکھو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ 2 بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، جو زبان سے نکلتا ہے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو